أشهد أن لا إله إلا الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عامر سہیل چینل کے ساتھ خوش آمدید. آج ہم اسلام کے بہترین اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک کے بیان کے اوپر تبصرہ کرنے جا رہے ہیں، جن کے بیان کا جو ہے وہ ٹائٹل ہے چلڈرن ٹریننگ اکارڈنگ ٹو اسلام، اسلام میں بچوں کی تربیت. تو آئیے ہم اس ویڈیو کو واچ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمیں مثال ملتی ہے علامہ اقبال کی والدہ کے بارے میں. ہم جب کتابیں پڑھتے علامہ اقبال کی زندگی کے بارے میں تو پتہ چلتا ہے کہ علامہ اقبال کے والد ایک ایسا پیشہ کرتے تھے جو ربا سے جڑا تھا، جو سود سے جڑا تھا، اور علامہ اقبال کی والدہ اسے بالکل پسند نہیں کرتی تھی. تو جب علامہ اقبال پیدا ہوئے، علامہ اقبال کی والدہ نے اپنے چھاتی کا دودھ، اپنا دودھ اپنے بیٹے کو نہیں پلایا. وہ چاہتی تھی کہ میرے بیٹے کے جسم میں ایک بوند بھی حرام کمائی نہیں جائے. تو علامہ اقبال کی والدہ نے کیا کیا؟ اپنے زیورات بیچے جو خود کے تھے، الحمدللہ حلال کمائی کے تھے. زیورات کو بیچ کے ایک بکری خریدی اور اس بکری کے دودھ سے پرورش کی علامہ اقبال کی. اور اللہ نے پھر ان کے شوہر کو ہدایت دی اور وہ بھی سیدھے راستے پہ آ گئے. اور پھر اللہ نے ایسا شخص، علامہ اقبال جیسا شخص بنایا. ایسی کئی مثال ہے. اور ایک مثال ہے والدہ کی، شیخ عبد القادر جیلانی کی رحمۃ اللہ علیہ. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ الحمدللہ توحید پہ تھے، اور انہوں نے اس شہر ہندوستان میں اسلام کا دین پھیلایا. ان کا بڑا ہاتھ ہے اور وہ توحید پہ تھے. اسلام کا صحیح پیغام گھروں تک پہنچایا. اور ان کی والدہ نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو سکھایا تھا کہ بیٹا تو ہمیشہ سچ بولنا، کبھی جھوٹ مت بولنا، چاہے تیرا نقصان ہو چاہے تیری جان جائے. ایک وقت جب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب ایک سفر کر رہے تھے تو ان کی والدہ نے کچھ اشرفیاں ان کے کپڑے میں سی دی تاکہ وہ گم نہ جائے، تاکہ کوئی انہیں چوری نہ کرے. جب وہ سفر پہ نکلتے ہیں تو ایک ڈاکوؤں کا گروہ انہیں پکڑ لیتا ہے، اور جب جانچ پڑتال کرنے کے بعد کچھ پیسہ نہیں ملتا ہے. تو وہ ڈاکو کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ تیرے پاس کچھ پیسے نہیں؟ انہوں نے کہا ہاں ہے، میری ماں نے میرے کپڑوں میں سی لی ہے، اور وہ جگہ دکھاتے ہیں. وہ ڈاکوؤں نے کہا کہ اگر یہ بچہ ہمیں نہیں بتاتا تو ہمیں کبھی یہ اشرفیاں نہیں ملتی. وہ اتنے خوش ہوئے اس بچے کے ایمانداری سے اور پوچھا کہ تم نے ہمیں سچ کیوں کہا؟ تو اس نے کہا کہ میری ماں نے مجھے سکھایا ہے کہ کبھی جھوٹ نہیں بولنا، چاہے میری جان جائے. وہ ڈاکو اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے ڈاکہ ڈالنا چھوڑ دیا. ایسے کئی مثال ملتی ہیں. جب تاریخ پڑھتے ہمیں مثال ملتی ہے تاریخ پڑھنے کے بعد. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ وہ یمنی تھی، اور ان کے والد قریش تھے، اور بچپن میں ہی ان کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے. تو ان کی والدہ جدوجہد کرتی ہے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی پرورش کرتی ہے. اور ان کی خواہش تھی کہ میرا بیٹا علماء کے درمیان اپنا بچپن گزارے، اسی لیے
سارا انتظام کرتی ہے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو مکہ بھیجتی ہے علماء کے درمیان جینے کے لیے. تو بچپن سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ علماء کے درمیان ان کی پرورش ہوتی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے ایک امام کو کھڑا کرتے ہیں, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. قربانی تھی, پلاننگ تھی ان کی والدہ کی, مستقبل سوچا ان کے والدہ نے. میں اور ایک مثال دوں گا, امام بخاری کی رحمۃ اللہ علیہ. امام بخاری کی والدہ کا بڑا ہاتھ ہے امام بخاری کی پرورش کرنے کے لیے رحمۃ اللہ علیہ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یادداشت بہت بہترین تھی, بہت پختہ تھی, لیکن افسوس کی بات ہے کہ بچپن میں ہی وہ اپنی آنکھ کی روشنی کھو دیتے ہیں. آنکھ کی روشنی کھونے کے بعد اس وقت کے سب سے بہترین ڈاکٹر کو دکھانے کے باوجود ان کی آنکھ کی روشنی نہیں آتی. اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ روز لگاتار اپنے رب, اپنے خالق اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کرتی ہے کہ میری بیٹی کی روشنی لوٹا دے. اس کے بعد کئی عرصوں بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی والدہ کی دعا سنتے اور ان کی والدہ کے خواب میں آتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے کہ تیرے بیٹے کی روشنی لوٹا دی گئی ہے. اور صبح کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ پھر سے دیکھ سکتے. تو یہ مثال ہے والدہ کی, کس طریقے سے انہوں نے اپنے بچوں کی پرورش کی. میں اور ایک مثال دوں گا. دو لوگ تھے جو آپس میں بہت محبت کرتے تھے, فاروق اور صالحہ. اور فاروق اور صالحہ آپس میں محبت کرتے تھے. انہوں نے شادی کی. شادی کے 3 مہینے بعد جہاد کا اعلان ہوتا ہے اور فاروق جاتے ہیں جہاد پر. جہاد کے جانے سے پہلے وہ اپنی اہلیہ, اپنی بیوی صالحہ کو 30,000 دینار دیتے ہیں. 30,000 دینار ایک یوکے کے آدمی نے کیلکولیٹ کیا اور کہا کہ وہ ہوتے 2 ملین پاؤنڈ. 2 ملین پاؤنڈ کو میں تبدیل کروں گا روپیے میں, ہو جاتا ہے 15 کروڑ روپیے. وہ دیتے ہیں 30,000 دینار, 2 ملین پاؤنڈ, 15 کروڑ روپیے اپنی اہلیہ کو, اور کہتے ہیں کہ اسے محفوظ رکھو, اسے خرچ مت کرو, میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں. اور پھر وہ جہاد کے لیے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انشاءاللہ میں 3 مہینے میں واپس لوٹوں گا. ان کے جانے کے چند مہینے بعد ان کی اہلیہ صالحہ کو ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے. 1 سال گزرنے کے بعد ان کے شوہر واپس نہیں آتے. 2 سال گزرنے کے بعد واپس نہیں آتے. 2.5 سال بعد ایک شخص آ کے کہتا ہے صالحہ سے کہ میں نے تمہارے شوہر فاروق کو دیکھا کہ وہ گر گئے اور وہ گھائل ہو گئے. پھر چند سال گزرتے ہیں, پھر بھی فاروق واپس نہیں آتے. تو اس کی اہلیہ سمجھتی ہے کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا. لیکن 30 سال بعد فاروق واپس مدینہ لوٹتے ہیں اور ان کی خواہش تھی کہ میں میری اہلیہ سے ملوں. لیکن وہ بہت پرہیزگار تھے. مدینہ میں آنے کے ساتھ سب سے پہلے جاتے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے. نماز پڑھنے کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ کئی علماء آپس میں علم کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں, اور ان میں سے ایک نوجوان, تقریباً 30 سال کا نوجوان جس کا نام تھا شیخ عبد الرحمن, وہ سب سے بہترین عالم تھا. وہ اس سے کافی متاثر ہوتے. پھر وہ جاتے ہیں اپنے گھر کی طرف. جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو اپنی بیوی صالحہ سے ملتے ہیں. وہ دونوں خوشی کے مارے رو پڑتے ہیں. اس کے بعد فاروق پوچھتا ہے کہ میرے 30,000 دینار تو محفوظ ہے نا, آپ نے اسے خرچ نہیں کیے؟ تو اس کی اہلیہ پوچھتی ہے آپ گھر آنے کے پہلے مسجد گئے تھے؟ ہاں بالکل صحیح,
میں مسجد گیا تھا, وہاں آپ نے علماء کو دیکھا؟ ہاں میں دیکھا. کیسے؟ بہت اچھے. خوشی کی بات ہے کہ اس شہر میں ایسے علماء ہیں. تو اس کی اہلیہ اس سے پوچھتی ہے سب سے بہترین عالم آپ کو کون لگے؟ تو فاروق کہتے سب سے بہترین عالم تھے شیخ عبد الرحمن. تو اس کی اہلیہ پوچھتی ہے کہ اگر اللہ آپ کو شیخ عبد الرحمن جیسا علم دے تو آپ کتنا خرچہ کر سکتے اس علم کے لیے؟ تو فاروق کہتا ہے یہ سارے 30,000 دینار میں خرچ کر سکتا ہوں ایسا علم حاصل کرنے کے لیے. پھر اس کی بیوی پوچھتی ہے کہ اگر آپ کا بیٹا ہو, اسے ایسا عالم بنانے کے لیے آپ کتنا خرچ کریں گے؟ تو فاروق کہتے میں 30,000 دینار سے زیادہ خرچہ کر سکتا ہوں, 15 کروڑ روپے سے زیادہ خرچہ کر سکتا ہوں اپنے بیٹے کو شیخ عبد الرحمن بنانے کے لیے. تو اس کی اہلیہ کہتی ہے آپ کے جانے کے بعد مجھے ایک بیٹا پیدا ہوا اور یہ شیخ عبد الرحمن آپ کا بیٹا ہے, اور آپ کے 30,000 دینار میں نے خرچ کیے اس کو عالم بنانے کے لیے. آپ سوچ سکتے اس وقت بیٹے کو عالم بنانے کے لیے والدہ خرچہ کرتی ہے 30,000 دینار, 2 ملین پاؤنڈز, 15 کروڑ روپے. آج کون سا مسلمان اپنے بیٹے کو عالم بنانے کے لیے 15 کروڑ روپیہ خرچہ کرنے کو تیار ہے؟ ہاں, ڈاکٹر بنانے کے لیے نو پرابلم, ڈونیشن دیں گے, رشوت دیں گے, 10 لاکھ, 15 لاکھ, 20 لاکھ, 50 لاکھ, 1 کروڑ ڈاکٹر. امریکہ بھیجنے کے لیے میرا بیٹا امریکہ میں پڑھ رہا ہے, 2 کروڑ خرچہ کریں گے, 3 کروڑ خرچہ کریں گے. کیوں؟ بیٹا امریکہ میں پڑھ رہا ہے. سٹیٹس. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کتنے مسلمان اپنے بیٹے کو عالم بنانے کے لیے 15 کروڑ خرچہ کریں گے؟ گنتی کے آپ کو ملیں گے انگلیوں پہ. ہے الحمدللہ آج بھی ہمارے معاشرے میں ایسے مسلمان ہیں, لیکن بہت کم, انگلیوں پہ گن سکتے, بہت کم, لیکن ہے الحمدللہ. تو یہ تھے ہمارے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب, تو جو کہ بچوں کی تربیت کے بارے میں جو ہے وہ بیان کر رہے تھے کہ انہوں نے مختلف جو اپنے زندگی میں جو کامیاب لوگ تھے ان کے بارے میں مثالیں دیں. جیسے کہ ڈاکٹر علامہ اقبال تھے, پہلے سب سے پہلے انہوں نے ان کی مثال تھی کہ بھائی ان کی جو ہے نا والد جو ہے نا ایک سود کا کاروبار کرتے تھے کہ جو کہ ایک ناجائز کام ہوتا ہے, تو سود کا, اور ان کی والدہ کو نا یہ کام پسند نہیں تھا. اور جب علامہ اقبال کی جو ہے پیدائش ہوئی تو انہوں نے اس کو بچے کو پالنے کے لیے وہ انہوں نے ایک بکری لی اپنے زیورات بیچ کر. مطلب ایک کون ایسی عورت ہے جو یہ چاہے گی کہ وہ اپنے زیورات بیچ دے؟ تو وہ زیورات جو کہ حلال کمائی کے تھے تو وہ انہوں نے جو ہے نا وہ اس بچی کی تربیت کے لیے وہ زیور بیچتی ہے, اور اس زیور سے انہوں نے ایک بکری خریدی اور جس کا دودھ جو ہے نا وہ ان کو پلاتی تھی, اور اس سے جو ہے نا انہوں نے اس کی تربیت کی. تو اس کے بعد بھی وہ کہتے ہیں کہ ذاکر نائک صاحب کہہ رہے تھے کہ بھائی ان کے والد کو بھی اللہ پاک نے ہدایت دے دی, وہ بھی سیدھے راستے پر آ گئے. تو آپ دیکھیں ان کی والدہ نے جو ہے نا مطلب اتنے اچھے طریقے سے ان کی جو ہے نا پرورش کی, اور ایسی پرورش کی ہے کہ ان کے ایک لقمہ بھی ان کے منہ میں حرام کا جانے نہیں دیا. تو مطلب ہے کہ انہوں نے اس طرح اور بھی بہت ساری مثالیں دیں. جیسے امام شافعی تھے, امام شافعی کی مثال دی. امام بخاری تھے, امام بخاری کی انہوں نے مثال دی کہ ان کے پیچھے بھی ان کی والدہ کا ہاتھ تھا, ان کی تربیت میں جو ہے نا ان کی والدہ کا ہاتھ تھا. پھر وہ انہوں نے جو ہے نا امام شیخ عبد القادر جیلانی کی جو ہے نا مثال دی, جنہوں نے ہندوستان کے اندر پورے دین کو پھیلایا. تو انہوں کی والدہ کے بارے میں ذکر کیا کہ ان کی والدہ نے اس کو ہمیشہ جو ہے نا سچ سکھایا. انہوں نے بولا کہ کسی حالت میں بھی جھوٹ نہیں بولنا ہے, کچھ بھی ہو جائے آپ نے سچ بولنا ہے. تو
تو ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ وہ ایک دفعہ کہیں سفر پہ نکلے تو راستے میں کہیں ڈاکو نے جو ہے نا ڈکیتی پڑ گئی، تو وہ ڈاکو نے ان کی تلاشی لی تو ان کو پیسے نہیں ملے، تو انہوں نے غصے سے اس کو بولا بھائی تمہارے پاس نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے، تو انہوں نے آگے سے بولا نہیں ہے میرے پاس، تو انہوں نے مطلب ان کے کپڑوں کے اندر جو ہے نا ان کی والدہ نے پیسے سلائی کیے ہوئے تھے، تو وہ جو ہے نا وہ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ ان کو بتا دیتے ہیں کہ بھائی یہ میری والدہ نے اس طرح چھپا کے رکھے ہیں۔ تو وہ جب وہ ڈاکو تھے تو انہوں نے بولا یہ تو تم مجھ سے چھپا سکتے تھے تو تم نے چھپایا کیوں نہیں؟ تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ مجھے جو ہے میری والدہ نے یہ بولا ہے کہ کسی بھی حالت میں جھوٹ نہیں بولنا ہے، ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ تو انہوں نے جو ہے نا ان کو وہ پیسے وہ نکال کے دے دیے، تو اس کے بعد وہ جو ہے نا ڈاکو بہت ان کی اس عمل کی وجہ سے تو وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے، تو انہوں نے بولا ان کی والدہ نے دیکھو ایسی تربیت کو، اور والدہ کی یہ بات مان رہا ہے اور ہم جو ہے نا اللہ کی بات نہیں مان رہے، تو انہوں نے جو ہے نا اللہ سے توبہ کر لی، وہ بھی راہ راست پہ آ گئے۔ تو اس طرح انہوں نے ایک اور مثال بھی دی، انہوں نے شیخ عبدالرحمن کے بارے میں مثال دی کہ ان کے والد جو ہے نا وہ ان کی والدہ کو جو ہے نا 30,000 روپے دے کے چلے جاتے ہیں کہیں کاروبار میں، تو جب واپس آتے ہیں تو مسجد میں چلے جاتے ہیں اور علماء کے گرام بیٹھ کے جب واپس وہاں کے گھر آتے ہیں تو وہ ماں ان سے جو ہے نا ماں سے پوچھتے ہیں کہ بھائی وہ 30,000 دینار جو ہے وہ کہاں ہیں، وہ خرچ تو نہیں کیے گئے؟ تو انہوں نے یہ بولا کہ آپ مسجد سے ہو کے آ رہے ہیں، مطلب علماء کرام سے مل کے آ رہے ہیں؟ تو انہوں نے بولا جی میں مل کے آ رہا ہوں۔ تو انہوں نے بولا سب سے بہترین عالم اس میں سے آپ نے کس کو پایا؟ تو انہوں نے حضرت عبدالرحمن کے بارے میں بتایا کہ میں نے ان کو پایا۔ تو انہوں نے بولا کہ ایسے عالم کو آپ بنانے کے لیے آپ کتنا پیسہ خرچ کر سکتے ہو؟ تو انہوں نے بولا میں 30,000 دینار خرچ کر سکتا ہوں۔ تو مطلب یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تربیت جو ہے نا ہمیشہ جو ہے نا والدہ کی ہوتی ہے، والدہ ہر طریقے سے اس کی جو ہے نا کوشش ہوتی ہے کہ میرا بچہ جو ہے نا وہ کوئی دین کے راستے میں چل جائے، اچھے کام کر لے، برائی کی طرف نہ جائے۔ تو ان کے جو ہے نا ان کے جو ٹائٹل تھا وہ بھی یہی تھا، اسلام میں بچوں کی تربیت، مطلب اسلام ہمارا ایک ایسا مذہب ہے تو یہ اس میں ہر چیز موجود ہے، اس کے اندر تربیت بھی موجود ہے، باقی دین کی ساری اخلاص بھی موجود ہیں، اخلاق بھی موجود ہیں، تو ہر چیز ہے ہمارے اسلام کے اندر، ہر چیز مطلب ہمارا جو ہے قرآن پاک ہے وہ ضابطہ حیات ہے جو ہمیں جو ہے نا قرآن زندگی گزارنے کا طریقہ کار بتاتا ہے کہ بھئی یہ ہماری زندگی ہم نے انسان نے کس طرح گزارنی ہے۔ تو یہی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا بھی یہی مقصد تھا کہ ہمیں بھی بچوں کی جو ہے نا تربیت اس طرح کریں جو اسلام ہمیں بتاتا ہے، ہمیں شریعت بتاتی ہے۔ تو ہم جو ہے اپنا پروگرام اختتام پذیر کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کریں گے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہمارے چینل کو جو لائک بھی کیجیے گا، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو شیئر بھی ضرور کریں اپنے دوستوں سے اور اپنے عزیزوں سے، کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ نیک کی قرآن حدیث کی بات پھیلانا بھی وہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ تو آپ بھی اس صدقہ جاریہ میں میرے ساتھ شامل ہو جائیں اور اس بیان کو، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر لیں تاکہ ہماری اپ کمنگ ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ تو نیکسٹ ویڈیو تک، ان کمنگ ویڈیو تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔